السلام علیکم جماعت ہشتم، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنے اسسمنٹ شیٹس کا کام بہت اچھی طرح اور ایمانداری سے سر انجام دیا ہوگا۔ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے اگلے تدریسی سلسلہ کی طرف۔ جی ڈائری دیکھیں گے آپ۔ دن ہے آج پیر، تاریخ ہے 7 ستمبر 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 23۔ مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی مشقی سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ مشقی سوال نمبر 1 میں آپ کے ہیں کثیر الانتخابی سوالات۔ مشقی سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ مشقی سوال نمبر 3 کالم ملائیں، اور مشقی سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات دیں، جس کی 6 جز ہیں۔ چلتے ہیں اپنے کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جماعت ہشتم، یہ ہیں آپ کے مشقی سوالات، جس میں ہمارا مشقی سوال نمبر 1 ہے۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جب بھی آپ کو کثیر الانتخابی سوالات آئیں، آپ نے ہمیشہ اوپر سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ انہوں نے ہم سے کیا چیز مانگی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، ٹک کرنا ہے یا دائرہ لگانا ہے۔ یہ چیز آپ نے بہت ہی دھیان سے پڑھ کر سمجھ کر پھر آگے سولو کرنا ہے اپنا جو نیچے انہوں نے کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس کانگریسی وزارتوں کا دور رہا 1933 سے 1935 تک، 1941 سے 43 تک، 1939 سے 41 تک، یا پھر 1937 سے 39 تک۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 1937 سے 39 تک۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا۔ کس نے دیا تھا یہ خطبہ؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اس کے بعد ہے جی ایم اے اسکول اور کالج قائم کیا۔ کس نے قائم کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آئی، جس پر سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا کہ کیا اعلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ کیا کہا تھا؟ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 16۔ اس پہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ظاہری بات ہے، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے۔ کس نے دیا تھا یہ تصور؟ علامہ محمد اقبال نے۔ قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا مشقی سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نظریہ لوگوں کی ڈیش کی عکاسی کرتا ہے۔ سوچ۔ انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ڈیش لگائے، ٹیکس۔ علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ڈیش کا تصور دیا، ریاست۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی، برصغیر۔ چودھری رحمت علی نے ڈیش میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، 1933۔ اچھا جی، یہ اب ہمارے پاس ہے مشقی سوال نمبر 3۔ کالم الف اور کالم ب کو ملائیں اور درست جواب کالم ج میں لکھیں۔ کالم الف انہوں نے دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کچھ سوال کیے ہوئے ہیں۔ کالم ب میں انہوں نے ان سوالوں کو جوڑنے کے لیے کچھ آپشنز دیے ہوئے ہیں، اور کالم ج انہوں نے آپ کو خالی دیا ہوا ہے۔ خالی کیوں دیا ہوا ہے؟ تاکہ آپ کالم الف کا درست جواب کالم ب میں سے ڈھونڈ کر کالم ج میں بالکل اس سوال کے سامنے لکھ دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا 1206 میں۔ 1206 میں کیا ہوا تھا؟ قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔
یہ آپ کہاں لکھو گے؟ 1206 والے کالم میں، بالکل اسی میں سامنے۔ غزنوی دور حکومت 103 سے 1206 تک، 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ یہ آپ کہاں لکھو گے؟ غزنوی دور حکومت 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس شہر سے شروع ہوا۔ یہ آپ کہاں لکھو گے؟ بالکل اس کے سامنے۔ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں ایک کتابچہ ناؤ اور نیور شائع کیا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ آپ کہاں لکھو گے؟ بالکل ان کے سامنے۔ جی یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 17، جس پہ آپ کا مشق سوال نمبر ہے 4، مختصر جوابات دیں۔ سوالات انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان کے جوابات ہم پیچھے ریڈنگ میں مارک کریں گے۔ آپ نے بہت غور سے جو ہے وہ اس لیکچر کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ مزید آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہیں پہ آپ کے سبھی مختصر سوالات کے سامنے کتاب صفحہ نمبر لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلا مختصر سوال ہے ہمارا، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 15 پہ ملے گا۔ چلتے ہیں کتاب صفحہ نمبر 15 پہ۔ جی تو جواب ہے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اس کے بعد دوسرا مختصر سوال ہے آپ کا، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ جو کہ آپ کو ملے گا کتاب صفحہ نمبر 10 پہ۔ 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ 2 قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے 2 قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ یہ آپ آ جائیں گے کتاب صفحہ نمبر 4 پہ، جہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد بر صغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا شعور یہ تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ جوڑیں گے، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ جی تو مختصر سوال نمبر 4 ہے آپ کا، عقیدہ رسالت کی تعریف کریں، جو کہ کتاب نمبر 7 پہ ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارا، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 13 پہ ملے گا۔ جی تو اس کا جواب ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا اور انگریزوں کا معاشی فائدہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس، اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے شہرہ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 12 پہ۔
28 जनवरी 1933 चौधरी रहमत अली ने اب یا پھر کبھی نہیں ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا مشقی کام۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے بخوبی اپنے رجسٹر پر اچھی طرح نوٹ بھی کر لیں گے۔ تمام کام آپ اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں گے۔ گھروں میں رہیے، اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔